چائے کی کھنکتی ہوئی پیالیاں رک گئیں، لوگ شجدہ رہ گئے، بھویں چڑھ گئیں اور کسی نے اسبات میں سر ہلایا. جب ہماری ایک پروفیسر جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اور زندگی کے فلسفے کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں اور ان کی باتوں میں بہت ہی بصیرت اور دانائی ہوتی ہے، جب وہ باتیں کرتی ہیں تو وہ صرف ہوائی قلعے نہیں بناتی ہیں بلکہ وہ اتنی اوتھینٹک باتیں کرتی ہیں اور اس میں ریفرنسز کوٹ کرتی ہیں، آیات، احادیث، فرمودات وغیرہ. تو ظاہر ہے چونکہ ان کی بات میں اتنی مدلل ہوتی ہے، اتنی باوزن ہوتی ہے کہ وہ سب کھنچے چلے آتے ہیں. اور جب وہ بات کرتی ہے تو دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کرسیاں لے کر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کی اسٹاف روم میں بریک ٹائم میں. انہوں نے کہا کہ اگر شوہر کے گھر میں جوتے میں دال بھی مل جائے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. اب اس بات پہ تو کافی ڈیبیٹ چھڑ گئی اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے جن کی اپنی اپنی سوچ تھی، اپنے اپنے خیالات تھے. ان میں ینگ ٹیچرز بھی تھیں، وہ بھی تھیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ بھی تھیں جن کی ہونے والی تھی، اور وہ بھی تھیں جو بہت جہاں دیدہ اور تجربہ کار تھیں. اب دیکھتے دیکھتے ایک مباحثہ سا شروع ہو گیا کیونکہ بعض لوگوں نے ان کی بات کو بالکل یکسر مسترد کر دیا یہ کہہ کے کہ ہمیں عورت کی تذلیل اور یہ رسوائی اور یہ اس طرح کی ذلت گوارا نہیں ہے، کیونکہ آج کی عورت بھی مرد سے کم نہیں ہے. وہ باشعور ہے، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ جو ہے اس کے والدین نے اسے بڑی عزت سے پالا پوسا، اسے بڑی محنت کی، اس پر سرمایہ لگایا، اسے اس قابل بنایا کہ وہ شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر مردوں کے ساتھ چل رہی ہے. تو کیوں برداشت کرے گی؟ وہ کیوں شوہر کے گھر میں جوتے میں دال کھائے گی؟ اسے کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خودداری پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی ہے اور اس طرح یہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتا کہ کیوں کھائے گی وہ. اچھا، میرے کہنے کا مطلب میرا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا، اور میں ان کی بات سے یہ سمجھی تھی وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ عورت کی تذلیل ہو، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آج کی عورت جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو تنازعات کھڑا کر دیتی ہیں، فساد شروع کر دیتی ہیں اور کسی زوم میں رہتی ہیں، کسی گھمنڈ میں رہتی ہیں اپنی قابلیت کے، اپنی لیاقت کے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے انہیں بڑا زوم ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے بہت بڑا ایشو بنا لیتی ہیں اور اس کے بعد جو گھر توڑ دیتی ہیں یا گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو واپسی کا راستہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میکے کی بات کریں تو اگر میکا آپ کا جتنا بھی اسٹرانگ ہو، جتنا بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہو، جتنا بھی وہ معاشی طور پہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہوں، لیکن بہرحال عورت کی عزت اور اس کی تکریم شادی کے بعد اس کے اپنے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ظلم، تشدد، زود و کو، گالم گلوچ یہ سب تو برداشت نہیں کرے گی عورت، کیونکہ اس کا تو حکم بھی نہیں آیا ہے، اسلام نے بھی نہیں دیا ہے. اور زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو کیوں برداشت کرے گی؟ لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی باتوں پہ جو تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ڈیورس کا جو ریشو اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی بات صحیح لگ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ میکے کو دیکھیں کہ شادی کے بعد اگر آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے میکے چلی گئیں، آپ کو اس بات کا زوم ہے کہ آپ کے 3 بھائی ہیں، آپ کے فادر جو ہیں بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، تو کتنے دن کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، گھر میں بھابیاں آ جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے. اس کے بعد آپ کیا کیا فیس کریں گے؟ یہ بھی آپ کو ہی فیس کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا ہوگا. اور اگر آپ زندگی میں دوسرا ہمسفر تلاش کرتی ہیں تو وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو آپ کا من پسند من چاہا شوہر مل جائے، ایسا جو آپ کی ہر بات پہ جو ہے وہ کو پورا کرے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے اور آپ کو اتنی عزت اور تکریم دے جس کی آپ متقاضی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا جو نقطۂ نظر تھا کہ اگر شوہر کے گھر میں جوتے میں دال مل جائے تو اسے غنیمت سمجھیں، تو یہ اصل میں پیغام تھا کہ شوہر کا گھر جو ایک سائبان ہے، ایک چھت ہے، ایک شیلٹر ہے، ایک چھپر ہے، جہاں سکون ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں آپ کے بچے ہیں، جہاں کے آنگن میں آپ کے بچے کھیل رہے ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں اس گھر کو، تو ایک وقت آئے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ایک اچھا وقت یقیناً آپ کا منتظر ہوگا. تو یہاں اچھا یہ بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، بہت گنجائش ہے اس میں، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگ اس کی حمایت میں دلائل دیں گے اور کچھ اس کی مخالفت کریں گے، اور ان کا حق ہے ایسا کہنا. لیکن
فی زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی عورت جو ہے وہ تھوڑی سی خود سر ہو گئی ہے، اور وہ اس خود سری میں اپنے گھر کو توڑ کے بعد میں پشیمان ہوتی ہے، پچھتاتے ہیں لوگ، نادم ہوتے ہیں، خجل ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سوچ لیا جائے، کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا جائے کہ آگے کا راستہ کیسا ہوگا، آگے کی منزل کیا ہوگی، آگے کیا سوچا ہے، کیا آگے وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو ان کے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جوتے میں دال سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی تذلیل ہو رہی ہے، آپ گوارے گئے. ان کا مطلب تھا قناعت سے، شکر گزاری سے، عافیت سے، سکون سے، تحمل سے، برداشت سے اس گھر کو اپنا بنانے کی کوشش کریں. آئندہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا، ورنہ دشواریاں، پریشانیاں جو ہیں وہ اس سے آپ اپنا دامن بچا نہیں پائیں گے. تو یہ بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح بات ہے، اور اس میں کافی گنجائش ہے. تو میں چاہوں گی کہ کامنٹ سیکشن میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو ان کی کیا رائے ہے وہ اپنی رائے ضرور دیں، میں انتظار کروں.